آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں کہ جو ناول اس تقریب کا سبب بنا، ابتدا میں وہ نوشابہ کی ڈائری کے عنوان سے معروف ویب سائٹ ہم سب پر شائع ہوا تھا۔ یہ قسمہ اشاعت کی تھی جس نے میرے لیے ممکن بنایا کہ میں اس کہانی کو مکمل کر سکوں، ورنہ شاید میرے بہت سے ادھورے کاموں کی طرح یہ بھی ادھورا رہ جاتا۔ ناول کی ہر قسط لکھتے ہوئے میں ایک عذاب سے گزرتا ہوں۔ اس عرصے کو قلم بند کیا جا رہا ہوتا، اس میں جنم دینے والے واقعات، سانحات، خبریں، جملے، نعرے میرے اندر شور مچائے رکھتے، جو لگتا تھا جیسے سینما ہال میں تنہا بیٹھا اسکرین پر تیزی سے گزرتے اور آپس میں گڑبڑ ہوتے مناظر دیکھ رہا ہوں۔ ہر بار دور دور تک بکھرے ٹکڑوں کو جوڑ کر واقعات کی تصویر بنانا ہوتی تھی، اور پھر یہ خیال بھی رکھتا تھا کہ ٹھیک ٹھیک وہی صورت بنے جو وقت کے ہاتھوں رنگوں اور لکیروں کے مٹ جانے سے پہلے تھی۔ بڑی مشکل سے اپنی انگلیوں کو کی بورڈ پر حرکت میں لاتا اور ہر طرف سے بیگانہ ہو کر خیالات کو لفظوں میں باندھنے لگتا۔ کس ختم کر کے لگتا دماغ سے منو بوجھ اتر گیا ہو، بس ایک سکون کا سانس لے کر پھر اموار اٹھانے کے لیے بیتے برتنوں کے کمار خانے کا رخ کرتا اور مٹی جھاڑنے چالے ہٹانے میں مصروف ہو جاتا۔ کچھ نصیب ہے وہ قلمکار جن پر کہانی اترتی ہیں، مجھے تو کہانیوں کو اترنا پڑا۔ کہانیاں جن میں سے کوئی ڈر کی گفا تھی، کوئی انتظار کا اندھا کنواں، کوئی جمع خون کا جوہر تھی، کوئی رات کا ڈھیر۔ ان میں سے کتنی کب کی بلائی جا چکی ہیں جنہیں فراموشی کے بھڑکتے آتشدان میں پھینک دیا گیا۔ وہ مجھ سے پوچھ رہی تھی، گزرتے ہو جب رات جستجو کیا ہے؟ کیا جواب دیتا؟ خود نہیں جانتا تھا کہ جستجو کیا ہے۔ شاید میں اپنے ہموطنوں کو ان کے ایک بچھڑے ہوئے قبیلے کی کہانی سنانا چاہتا تھا، جو مظاہر سامنے تھا مگر حقیقت گم ہو چکا تھا، کہ نصاب میں 4 ثقافتوں اور سیاست میں 4 قومیتوں کے تذکرے میں یہ کہیں نظر نہ آتا۔ پھر اس کا ظہور ہوا، مگر ایک ایسی دیوار کے پیچھے جو باہر اپنی دیوار تھی اور اندر دیواریں گریا۔ میں ایک بچھڑ جانے والے قبیلے کی قوم سے کہنا چاہتا تھا، اس قبیلے پر کیا بیتی تمہیں کیسے علم ہوتا؟ اس کے تو اپنے افراد ایک دوسرے سے بے خبر تھے۔ قبیلے کے کسی باپ کو بیٹے کا خون آلو سے نقطہ دکھا کر بتایا جاتا کہ اسے بھیڑیا سمجھا نکل گیا، اور اسے سر جھکا کر ہی تسلیم کرنا پڑتا۔ تم نے اسے اتنا ہی جانا جتنا تمہیں بتایا گیا۔ شاہ سوار گھوڑے دوڑاتے تمہاری بستیوں سے گزرتے اور تمہیں بتاتے کہ وہ اس قبیلے کو ظالم دیو سے نجات دلانے جا رہے ہیں۔ جب یہ سوال پڑھتے تو تم نے کبھی نہ پوچھا کہ قبیلہ بادشاہ ہوا، دیو کو شکست ہوئی، تمہیں کیا پڑی تھی یہ پوچھو، جو کہ یہ قبیلہ بڑی مطاراتوں کے بعد اجری ہو چکا۔ ارض موضوع حاصل ہونے اور اس پہ کاروبار چلنے کے بعد تمہیں جس قبیلے کی ضرورت نہیں رہی تھی، ورنہ کبھی اسے پکارا گیا تھا چلے بھی آؤ کہ گلشن کا کاروبار چلے، اور پھر کہا جانے لگا یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں۔ بس یہیں سے یہ قبیلہ ڈوبا، اور جب اپنی شناخت کے لیے ظاہر ہوا تو اسے پہچان دینے کے دعویدار اس کی شناخت مست کر دینے کے در بیٹھے۔ اس قبیلے کو اس کے بھائیوں نے سیر نہیں سیاست کے بہانے کنویں میں پھینکا اور خود ہی بازار میں بیچ ڈالا، ایک بار نہیں بار بار۔ تلمیحات سے نکل کر سیدھی بات کروں تو ذکر ہے مہاجروں کا، کراچی والوں کا، شہری سندھ کے باسیوں کا، اردو بولنے والے سندھیوں کا۔ تقسیم کے بعد اس برادری کی اکثریت نے کراچی کو اپنا مسکن بنایا، تو تقسیم کے لکیر کے ادھر کے کراچی کی کہانی اور مہاجر کی کہانی ایک ہی ہے۔ یہ کہانی دیگر پاکستانیوں کی داستان کا حصہ ہونے کے باوجود ہمیشہ ہی سے کچھ الگ تھی، لیکن کچھ قصے اسے داستان سے اور بھی الگ کرتے گئے، جیسے فاطمہ جناح کی حمایت کی سزا بھگتنے کا قصہ اسی کہانی کا حصہ بنا، کوٹا سسٹم اسی کا سامیہ ٹھہرا، اور پھر 1988 کے بعد تو پورے ملک کا قصہ ایک تھا اور کراچی کی حکایت جدا۔ اس برس عام کے ذریعے بڑی خاص موقع واقع ہوئی اور پورے ملک پر مسلط جنرل ضیاء الحق کی اہمیت کا خاتمہ ہوا۔
پوری قوم نے بظاہر صحیح جمہوریت کی فضا میں سانس لی، مگر اسی عرصے میں کراچی ایک جمہوری آمریت کے شکنجے میں آ گیا۔ اس وقت ہمیں پتا چلا کہ بعض اوقات پاجامہ خاکی پختون سے زیادہ تنگ ہوتا ہے اور تنگ کرتا ہے۔ جنرل ضیاء کا ذکر آیا تو مجھے مرحوم کے ساتھ پروین شاکر کا ایک شعر بھی یاد آ گیا۔ وہ تو خوشبو ہے ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے پھول کدھر جائے گا۔ لگتا ہے شعر جواہر کی کے بارے میں کہا گیا اور یہ شاعرہ کی پیشگوئی تھی۔ اگرچہ وہ ثابت شاکر نہیں، پروین شاکر تھی، لیکن وہ ظلمت کو ضیاء لکھنے کا دور تھا، اس لیے جواہر کو خوشبو ہی کہا جا سکتا تھا۔ رہا بھول کا مسئلہ تو بغیر وہ بھی حل ہو گیا۔ وہ 3 بار سر چل کر وزیر اعظم بنا، آخرکار چمن سے نکل گیا۔ خیر یہاں بات کچھ اور ہو رہی ہے۔ اختصار کے ساتھ کہا جائے کہ جب پورے ملک سے آمریت کا خاتمہ ہوا تو کراچی میں ایک نئی آمریت کا آغاز ہوا۔ ان تقریباً 30 سال کے دوران کراچی میں جو کچھ ہوا ہوتا رہا، اس کی تصویریں فریقین ہی اتارتے اور دکھاتے رہے۔ ان میں سے ہر ایک کا اصرار اور کوشش کی کہ بس یہاں سے شہر کو دیکھو جہاں سے ہم دکھائیں۔ ان فریقین کے متاثرین کو سیلفی بنانے کی اجازت نہیں تھی اور یہاں کے اہل قلم نے سر قلم ہونے کے خوف کے بعد ایسی کوشش کرنے سے گریز کیا، بلکہ بہت سے تو خود تصویر بن گئے، گردن کم کیے طویل تقریریں سنتے اور سر ڈھونڈتے رہے۔ کرتے بھی تو کیا کرتے، آگے سمندر تھا اور پیچھے اپنا نیا خون لہرے پا رہا تھا جو ہر پہ انکار سنتے ہی سفید ہو جاتا۔ یہ ناول اس خوف کی بھی کہانی ہے۔ خوف دل شہر کی داستان کو عنوان بنا دیا گیا۔ کبھی ساکنان شہر کو آگے سمندر ہے کہہ کر ڈرانے کی کوشش کی گئی، کبھی کہنے والے خود اس شہر سے جو ڈرے کہ دارالحکومت لپیٹ کر پہاڑوں میں جا پھنسے۔ اس شہر کا بھی کیا نصیب ہے، دارالحکومت کوٹو ہار گیا، قیادت لندن گئی اور اس کے بے شمار بیٹے امریکہ، یورپ سے جنوبی افریقہ تک کتنے ہی دور دیشوں میں جا پھنسے۔ مگر یہ پھر بھی اتنا آباد ہے کہ آبادی گھٹانے کے لیے خاندانی منصوبہ بندی کے بجائے من مانی منصوبہ بندی کرنی پڑتی ہے۔ یہ اتنا ڈھیٹ شہر ہے کہ قوم اور پختواری حالت گئی کہ پورے 3 اشرے اس کی آبادی گھٹا سکے، رونق کم کر سکے، نہ حوصلے۔ میں نے مختصر سے ناول میں ان 3 اشروں کو سمیٹنے کی کوشش کی تو ساتھ ماضی کے وہ قصے بھی سمٹائے جن کے بغیر اس کہانی کو سمجھنا ممکن نہیں۔ بار بار کہا گیا کہ ناول لکھتے ہوئے میں نے غیر جانبداری برتی، اپنے خاص بانی سے قطع نظر میں غیر جانبداری کے اعزاز یا الزام کا حقدار اور سزاوار نہیں۔ میں ہر سطر لکھتے ہوئے سچ اور مزدور کی جانب اس کے شانے سے شانہ ملا کر کھڑا ہوا ہوں اور جھوٹ اور ظالم کی دوسری جانب آنکھیں ملا۔ میرے نزدیک ہمیں وقت کے چوکھٹے میں رہتے ہوئے دیکھنا ہوتا ہے کہ ان ساتھوں میں ظلم سہنا کس کا نصیب ٹھہرا ہے اور ظالم ہونا کس کا مقدر ہے، جھوٹ کس کے حصے میں آیا ہے اور سچ کا پرچم کن ہاتھوں میں لہرایا ہے۔ ہو سکتا ہے وقت کے کسی پچھلے سانچے میں صورتحال برعکس ہو، ممکن ہے آج کا مقتول پیچھے گزرے فریم میں قاتل کے کردار میں نظر آئے۔ ایسے میں ماضی کے حوالے لانا حال کے ظالم کو جواب ادا کرنے اور اس کا ساتھ دینے کے مترادف ہے۔ کچھ لوگ جب آج کے حکمرانوں کے قمر کی روشنی میں سفر پر اعتراض کے جواب میں کسی سیاستدان کے 4 ستاروں کی ضیا پاشیوں سے فیضیاب ہونے کا ذکر چھیڑتے ہیں تو وہ یہی غلطی کر رہے ہیں۔ خیر ذکر ہے میرے ناول جسے لکھتے ہوئے مہاجروں اور کراچی نہیں، قوم اور قومیت اور پاکستانی سیاست کے پورے دھندے سے متعلق سوال کا جواب تلاش کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہاں میں ناول کے نام کے حوالے سے بھی کچھ کہنا چاہوں گا۔ میرے نزدیک تقسیم کے بعد پاکستان میں مہاجر کے نام سے متعارف ہونے والوں کی تاریخ اور ان کے اس تعارف تک پہنچنے میں 3 عوامل بنیادی اور اہم ترین ہیں۔ پہلا سر سید احمد خان کا پیش کردہ دو قومی نظریہ اور مسلمانوں میں جدید تعلیم کے لیے ان کی جدوجہد۔ دوسرا ہندوستان کی تقسیم۔ تیسرا مہاجر قومی موومنٹ کی تشکیل جس کی طاقت اور کلچر کا مذہب اس کے سیکٹر انچارج تھے۔ ان عوامل نے مہاجروں کے باعث قومیت ابھرنے
ان کی تاریخ، ان کی سوچ، ثقافت اور سیاست پر نہایت گہرے اور دورس اثرات مرتب کیے۔ چنانچہ اس ناول کا نام سر سید 47 سیکٹر انچارج قرار پایا۔ آخر میں کہنا چاہوں گا کہ اس ناول کی صورت میں مصنف نے کراچی کی 3 دہائیوں کی صرف جھلکیاں دکھائیں۔ ایسی ایک جھلک میں اس سے پہلے کہانی بھیا جی کی صورت میں دکھا چکا ہوں۔ ارادہ ہے کہ اس دوران شہر میں جنم لینے والی سینکڑوں ہزاروں کہانیوں میں سے کچھ پوری تصویر کے ساتھ آپ تک پہنچا سکوں۔ دعا کیجیے کہ ارادہ پورا ہو اور پورا ہونے دیا جائے۔ اس ناول کو پڑھ کر اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ میرے لیے قاری کی رائے سب سے اہم اور کتاب کیسے تھی۔ ایک بار پھر آپ سب کی آپ کا شکریہ۔